آپ سے چھوٹی سی بات، یہ کیوں آپ دوبارہ سے احتجاج کر رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے، آپ کو کیا اعتراض کیا ہے اس ترمیم کے اوپر؟ کیا ہوا ہے اس پر ترمیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، شکریہ جی۔ ایک تو جی سامنے صرف اعتراض نہیں، آج آئی سی جے اس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی وہ آپ پڑھ لیں، ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ پڑھ لیں، اور سب سے زیادہ جو ہے کہ یہ ایک جو آئینی ترمیم تھی، یہ تو ریفارم تھے جوڈیشری میں، تو اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ باقی اسٹیک ہولڈر جو تھے، چاہے وکیل تھے، چاہے بار تھے، چاہے جج تھے، اس کو بھی اعتماد میں لیتے۔ جس طرح وہ آئین بنا تھوڑی رہے ہیں، ترمیم کر رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹیز موجود ہیں، سارے سٹیک ہولڈر سے تو اس طرح تو متنجن بنتا ہے، آئینی ترمیم نہیں ہوتی۔ اس میں سر جی اس سے پہلے بھی آئینی ترمیم ہوئی، وہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی کمیٹیوں میں کہ اس طرح ہوئی، جس طرح آپ بیٹھے رہے کمیٹی میں 10 میٹنگ میں آپ نے شرکت کی؟ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، جس طرح پہلے جو تھی، جو جس طرح 2025 کا آئینی ترمیم ان کو پھر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد سے پھر ترمیم پاس کرانی چاہیے تھی، وہ 1-2 ووٹ سے کیوں پاس ہوئی؟ نہیں، 1-2 سے کیونکہ اس کو پاس کرنا تھا، وہ پاس ہو گئے، تو باقی کا یہ اصل میں کچھ لوگ تھے جو اسپیکر صاحب کے کمرے میں رکھے گئے تھے، 4 بندے وہ تھے۔ ایک منٹ، اب یہ اسپیکر کمرے کے اندر بٹھایا ہوا تھا؟ جی 4 بندے جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے کمرے میں بٹھائے گئے تھے، 5 جو ہے کیونکہ اس کو ضرورت تھی، وہ پورے کے سینٹ میں بھی 2 اسٹینڈ بائی تھے ہمارے، 2 سینیٹر صاحبان۔ تو ایک ان کی جماعت کے جو ظاہر ہے اسپیکر ہیں ان کے کمرے میں تھا، 2 آپ کی جماعت کے سینیٹر صاحب کے جو چیئرمین ان کے کمرے میں تھے؟ یہ سینیٹر صاحبان کا تو نہیں پتا، لیکن میں اسمبلی میں تھا تو یہ 4 بندوں کا مجھے تو نہیں، ڈوگر صاحب کا، عمر ایوب صاحب کا، کیونکہ ضرورت نہیں پڑی، وہ ہوتا ہے اس کی اور ٹائم کے لیے استعمال کرنا تھا ان لوگوں کو۔ تھے مجھے لگ رہی کہ یہ جو اربوں روپے کی آفر ہی تھی نا، کس کو آفر تھی؟ کس کو آفر تھی پلیز؟ مجھے ہر ایم این اے کو تھی، مجھے خود آفر۔ کتنی آفر تھی؟ مجھے ایک تو میرے پی ایس کے تھرو ہوئی 1 ارب روپے کی، ایک ہمیں 3 ایم این اے، 1 ارب 100 کروڑ ہوتا ہے نا؟ 100 کروڑ روپے جی، 100 کروڑ روپے کی۔ اور یہ بھی آفر کی میں بتا دوں، آفر یہ تھی کہ آپ جو جس کرنسی میں لینا چاہتے ہیں، جس ملک میں لینا چاہتے ہیں، یہ میں نے پہلی دفعہ، کیونکہ مجھے ایکسپیرینس نہیں تھی، یو اے ای کی گولڈن ویزے کا آفر ہوئی کہ بچوں کو وہاں لے کے جائے۔ پھر یہ آفر آئی کہ اگر 5 کی پیکج ہے تو اگر مولانا صاحب کو دیں گے تو پھر آپ کو دیں گے، گورنرشپ دیں گے، اور اس ایک کمیونیکیشن منسٹری کی آفر ہوئی کہ یہ دیں گے 75 کروڑ روپے نقد دیں گے، 5 ارب روپے کی تھی۔ مجھ سے زیادہ لوگوں کو بھی آفر ہوئی۔ تو اگر یہ چیز یہ ملک کے فائدے میں تھا، اس کے اتا میں تھا، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے لیے کیا چیز تھی۔ میں صرف ایک بات بتاؤں، پچھلے اسمبلی کا 2018 کی اسمبلی کا ممبر تھا، حکومت 25ویں آئینی ترمیم لے کے آئی، حکومت کا تھا، لیکن ہم نے ووٹ دیا۔ تو اگر یہ قوم کے فائدے میں تھا، جوڈیشری میں ریفارم لانے تھے، تو ہم اسی طرح بھی اغوا کرنے کی ہمارے وہ کوئی اور دن تھے جب آپ جن تھے، اور آج کل حالات تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ تو بڑے سنجیدہ چارجز ہیں مصدق صاحب۔ یہ اگر ہمارے ایسے آپ نے پاس کروائی، وہ 3 دن پہلے کہہ دیتے، 2 دن پہلے جس دن یہ پاس ہوئی ہے اس سے 1 دن پہلے کہہ دیتے، تو کیا وزن ہوتا ہے اس بات کا؟ اگر یہاں بیٹھتے اور کہتے کہ ہمیں 1 ارب روپے کی آفر ہوئی، ہم یہ 5 لوگ ہیں، آپ کے پروگرام میں آ جاتے اور کہتے کہ ہم 5 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں 75 کروڑ روپے گورنرشپ کی آفر ہو رہی ہے، فلاں صاحب ہیں، بڑے طاقتور ہیں، لیکن ہم کیونکہ 5 ہیں اور طلعت صاحب کا پروگرام بڑا مضبوط ہے، یہاں پہ آ کے ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، تو بات میں بہت زیادہ وزن پہلے بتا وزن کچھ تھوڑا سا مختلف ہوتا۔ مثلا کچھ دن پہلے ایک میں ٹیلی ویژن پروگرام پہ تھا، میرے دوست ہیں شیخ وقاص صاحب، تو میرے قریبی دوست ہیں، تو وہ مجھے کسی نے کہا کہ شیخ وقاص صاحب نے کہا ہے کہ میرے پاس ساری ریکارڈنگز ہیں جو اس پہ ہمیں ڈرایا بھی جا رہا ہے اور آفرز بھی کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا آج ریلیز کر دینا، کیونکہ اگر آپ نے ووٹ کے بعد ریلیز کی تو کیا ریلیز کی، پھر اس کے بعد میں کیا کہوں گا، پھر تو جواب یہ ہوگا فورینزک کروا لیں، نہیں اس کا دوسرے والا وہ کون سا فورینزک کے اوپر جو ہوتا ہے پتہ نہیں کون سا فورینزک کروا لیں، اس سے پتہ چلے گا۔ تو میں نے کہا بھائی آج دیں وہ ساری ٹیپیں، جب ہو رہا تھا تب کرنا چاہیے تھا۔ کل ووٹ ہوا ہے، پر پرسوں صبح یا کل صبح جیسے بھی آپ گنیں ووٹ ہوا ہے، آپ اس دن شام کو بیٹھیں، شام کو کہیں کہ ہمیں 5 کروڑ روپے کی آفر ہو رہی، یہ صاحب کر رہے ہیں، ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے۔ ابھی بھی میں اپنے بھائی کا احترام کرتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ عجیب نہیں لگ رہا کہ ووٹ کے بعد آپ آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے؟ ذرا ووٹ سے پہلے خیر صاحب، آپ نے ذرا اتنی ترمیم دیکھی ہیں، پاس کروائی ہیں، بڑی پاس کروائی ہیں، اس کیس میں یہ زیادہ نہیں الزامات لگ رہے، یا آپ کے خیال میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا معاملہ ہے یا سنجیدہ معاملہ ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ طلعت صاحب،
پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے کوئی اتنی روشن نہیں ہے، بہت سارے اس میں روشن باب بھی ہیں اور خراب باب بھی ہیں۔ اس وقت جو موضوع بحث ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ہمارے پاس نمبر اپنا پورا نہیں تھا وہ کہ ہمیں ووٹ ملا، جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا کیا وہ پی ٹی آئی کے تھے؟ کیا ان کے بازو مروڑ کے ووٹ لیے گئے یا نہیں لیے گئے، یا آزادانہ رائے سے ووٹ دیے گئے؟ اگر انہوں نے اپنے آزادانہ رائے سے ووٹ دیے ہیں تو یہ باقی بحث جو ہے فی الحال ایک بحث irrelevant ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر پیسے بھی دینے تھے، اور مجھے بھائی سے بڑا احترام کا رشتہ، لیکن بڑا کمال کی بات ہے نا کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، ان کے پی ایس سے ہو رہا ہے، ان کے پی ایس نوٹ کیا جائے، اب نوٹ کیا جائے، اس کے بعد جواب دیجیے۔ نہیں، آپ نے کہا، مجھے نہیں پتا، میں نے کہا پی ایس کو 1 ارب کا ہوا ہے، مجھے ڈائریکٹ 75، میں نے دونوں کہے۔ اب میں کس کی بات پہ اعتبار کروں، پی ایس کی یا آپ ہی کہہ رہے ہیں؟ پی ایس نے کہا 25 میں رکھ لیں۔ سب گزارش ہے نہیں، وہ پیکج میں گورنرشپ تھی، منسٹری تھی، وہ تھا، وہ الگ تھا۔ This was a group negotiation he was saying, that was an individual۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اور مباحثہ ہے کہ کیا یہ ہوا نہیں ہوا، اس کا کوئی فائدہ تھا، کیا تھا۔ اچھا، یہ جو ووٹ پورے ہو گئے تو یہ ممبران تو پہلے سے گورنمنٹ کے ساتھ تھے، اس لیے کہ وہ آزاد ممبر تھے، آپ بھی ان کو آزاد کر رہے ہیں، ہم بھی ان کو آزاد کر رہے ہیں، یہ بھی ان کو آزاد کر رہے ہیں۔ کلیم یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ ہمارے حمایت یافتہ ہے۔ کیسے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے کاغذات میں آپ کو اپنی جماعت لکھا؟ کیا آپ نے نشان لیا؟ کیا آپ نے ان کی کمپین کی؟ نہیں۔ ہمارے ووٹ انہیں ملے، کیسے پتا چلا آپ کو ان کے ووٹ انہیں ملے ہیں؟ چلے بھائی، جو بھی ہوا، اب تو یہ سوال ہے کہ یہ بڑی ریلیونٹ بحث ہوتی اگر ان میں سے کسی نے ووٹ دیا ہوتا۔ ٹھیک، میں گزارش کی، ایک نے نہیں دیا، کسی جتنے کمی پلاننگ تھی پھر آپ کی، میرا مطلب آپ نے اتنی آفریں بھی لگائی ہیں، گناہ میں لذت ہو گیا نا۔ یہ ایک ہماری بدقسمت تاریخ ہے، بدنما، کہ ہاں ہمارے ہاں پیسے چلتے رہے، سینٹ پہ ووٹ لکھتے رہے، ایم این اے بھی بکے، ایم پی اے بھی بکے۔ اب میں کہاں سے بکے میں اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن یہ ایک تاریخ ہے بہرحال اس ملک کی، اس پس منظر میں نصرت اس کا اثر پڑے گا، یہ جو جتنی باتیں کر رہے ہیں اس کا اثر پڑے گا؟ کیمپین چل رہی ہے، کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں، اس کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیے، جہاں تک تو بات ہے، میں کم از کم ذاتی طور پر بہت عرصے بعد میں پارلیمان سب سے زیادہ گھنٹے میں گیا وہاں پہ، میں نے خود اپنے کانوں سے خاتون کو کہتے سنا، نسیمہ صاحبہ کو، کہ جی ہاں پریشر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب وہ رک گئے تھے تو ان کے ساتھ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میرے ہوتے ہوئے اب میں مجبور تھا گیلانی صاحب کی بات کو تھوڑا سا سنجیدگی سے لینے کو، کیونکہ انہوں نے خود 5 سال جیل کاٹی ہے، اور یہ تو انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھیے، اب جیسے ہی نسیمہ بی بی یہ کہہ کے جاتی ہیں کہ ہاں پریشر تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب ان کو فلور دیتے ہیں، اور انہوں نے فلور پر اپنی پوری بات کہی۔ اب اس کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ تحریک انصاف ایک جماعت ہے نا، وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی اور کھڑی ہو کے کہتی کہ جناب اسپیکر، جناب چیئرمین صاحب، کیا آپ نے ہیو یو پشڈ ہم ٹو دا وال، گیلانی صاحب کو امتحان میں ڈالا کہ صاحب آپ فوری طور پر اس کی پریٹی بنائیں اور اندازہ لگائیں؟ دیکھیے نا، میں تو اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس دیکھوں گا کہ کیا آپ نے، دیکھیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا نسیم حسن شاہ کے کہ جی بحال کریں، ارادے اور تھے، انہوں نے پھر وہاں پہ گورنر کی جگہ ایڈمنسٹریٹر میاں اظہر کو لگا دیا تھا، 2.5 گھنٹے وہ چودھری اعتزاز احسن صاحب تقریر کرتے رہے نا گوہر ایوب خان صاحب کے ہوتے ہوئے بھی، کہ جی جسٹ اے منٹ سر، یہ سٹال کریں، بڑی لمبی تقریر۔ میرا جو ہے یہ رونا ہے کہ عددی اعتبار سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس جماعت کے ہوتے ہوئے ایسے پاس ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اب اس پہ واپس آئیں گے۔ اچھا، اب یہ سارا شور وہاں کیوں نہیں مچا؟ وہاں کیوں بر وقت کیوں نہیں مچا، وہاں پر کیوں نہیں مچا؟ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یوسف رضا گیلانی جب تھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں اور وہ آپ کو جب فلور دے رہے ہیں، ہاں، then why aren't you then؟ اچھا، بعد از واقعہ، وہ کہتے ہیں بعد از واقعہ، اگر بعد از لڑائی آپ کو کوئی دھول دھپا یاد آئے تو وہ خود پر رسید کرنا چاہیے۔
کہنے کا آپ کے جو آپ نے معاملات اٹھائے میں بالکل اس کے بارے میں دوسرا سوال نہیں اٹھاؤں گا, وہ ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ کیا واقعتاً درست نہیں ہے کہ بعد از واقعہ چیزوں کا آنا اس کا اثر نہیں ہے؟ ایک دوسرا یہ کہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا آفر تھی جو استعمال ہی نہیں ہوئی. اچھا جی, ایک تو قائرہ صاحب نے فرمایا, ایک تو یہ کہ میں اس آفر کے بعد پہلی دفعہ پروگرام میں آیا ہوں جو مجھے ڈائریکٹ ہوئی, اس لیے آپ نے پوچھا. اس سے پہلے میں جتنی پروگرام ٹاک شو میں نے دیکھے اس میں نے ایک بات کی کہ مجھے میرے پی ایس کے تھرو آفر ہوئی ہے. ٹویٹ دیکھے اس میں میم نے کہا کہ ہمیں آفر ہوئی ہے, یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ قائرہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کے آزاد تھے, آزاد نہیں تھے, ہمارے تھے, ہم نے سپورٹ کی تھی. چلو میں ایگری ہوں, ٹھیک ہے, میں ایگری ہوں, آگے اس پہ بات نہیں کرتا, آپ کے ساتھ ایگری ہوں. سینٹ میں آپ بتا دیں کہ دو تو تھے نا, وہ تو مینگل صاحب کے تھے نا, جو تھے وہ تو پارٹیز کے مینگل صاحب کے تھے. مینگل صاحب اپنے سینیٹر کو ڈھونڈ رہے تھے, اس کو کس طرح وہ تو مانے نا کہ اسے زبردستی کس طرح. آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کیا, لیکن ساتھ ہی ان کے بیٹے کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی آیا. نہیں جی, میں کہا جی کہ مجھے زبردستی میرے والد صاحب سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے, پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. اس پارٹی نے ووٹ دیے, اس نے دے. ابھی ہم پی ٹی آئی سائڈ پہ مینگل صاحب پہ آ گئے. یہ آپ نے دوسری بتائی جی, میں صرف آپ کہہ رہے کہ کس طرح کا پریشر تھا. عادل بائزے ہمارے ایم این اے ہے, یہ ہے, اس کو آج تک اس کے پلازا کسی کو نظر نہیں آیا, لیکن جب اس سے ووٹ مانگا گیا, جب ووٹ نہیں مانگ رہا تھا تو اربوں روپوں کے پلازے اس کو گرا دیے 2-3 دن میں. آپ کہہ رہے کہ پریشر نہیں تھا یا اس طرح کی حکومت نے نہیں کی تھی, تو یہ بتائے کہ اس طرح کی جب یہ چیزیں ہو جاتی تھی اس سے پہلے کیوں اس کی اگر پلازا غیر قانونی تھا تو کیوں نہیں گرایا گیا تھا اس ٹائم جب یہ گرایا گیا تھا, تو یہ بتائے. تیسری آپ نے کی کہ آپ نے وہاں سینٹ میں یہ بات کیوں نہیں کی. اس کے اوپر آتا ہوں, ذرا واپس آ جائیے اس کے اوپر. جب سینیٹر وارڈا کی میں بات کر لیتا ہوں, ووٹ انہوں نے دیا, اس وجہ سے ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ تو ڈکی میں رکھے ہوئے تھے ہم نے, تو ڈکی والے استعمال ہی نہیں کیے. اب پتہ نہیں انہوں نے مذاق کیا یا کیا کیا, لیکن وہ جملہ بہت گونج رہا ہے, اور ان الفاظ کے اندر, الزامات کے اندر اس کی گونج جو ہے بڑھتی جا رہی ہے کہ جی لوگ آپ نے انتظام کیا ہوا. میں ویسے آپ سے پوچھتا ہوں, یہ سوال اب ریلیونٹ ہے, جب وہ ووٹ استعمال نہیں ہوئے, جرم نہیں ہوا, آپ کیوں بحث کیا رسی پیٹ رہے ہیں؟ ابھی اور بہت سارے مباحثے ہیں. میرے بھائی سے یہ پوچھیں کہ آپ نے ابھی اعتراض شروع کیا ہے آج کہ ہم چیف جسٹس جو نیا لگے گا سینئر موسٹ آنا چاہیے, کیا آپ ہونے والی ترمیم کو نہیں مان رہے؟ اب ہوش کیجئے نا کہ اب ترمیم ہو گئی ہے, پھر ایک نیا صورتحال ہے. اور دوسری بات, آپ کے 3 ممبر ہیں, چوتھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں, آپ بیٹھیے نا کمیٹی میں, وہاں سوال اٹھائیے کہ بھائی اگر کسی کو فرض کریں کسی ایک سینئر ممبر کو دوسرے کو اگنور کیا جاتا ہے, آپ کے جو تحفظات ہیں, تو اس کے اوپر اپنا ریکارڈ کرنا, پروٹیسٹ ریکارڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم جو ہے چونکہ وہ غیر آئینی ہے, لہٰذا اس کے تحت بننے والی پارلیمانی کمیٹی کے ممبر ہم نہیں بن سکتے, اس وجہ سے نام دے کے بنے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں سر نہیں دیکھیں نام دیے, اگر تو اسپیکر نے اور چیئرمین سینٹ نے نام دیے ہیں تو پھر تو غلط ہے. نہیں, انہوں نے خود نام دیا. اگر ان کی جماعتوں نے نام دیا پھر غلط کیسے ہے؟ So do you agree کہ یہ جو ہے نا صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والی حال نہیں چلے گا. تو یہ irrelevant ڈیبیٹ ہے اس وقت. اٹس اے فیئر کمپلے, ہوگی ہے ترمیم, اب یہ کہتے رہیں ماننا کسی نے ہے نہیں, یا ان کو اس پہ ایک اکیڈمک ڈیبیٹ ہوتی رہے گی, لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت تو یہ بحث ہے نہیں نا. اگر کسی نے ایسا جرم کیا, دیکھیں نا مینگل صاحب نے کہا, سوری ملک صاحب, مینگل صاحب کے ممبران نے ووٹ دیا, انہوں نے کہا میرے ممبران کو کہا استعفیٰ دو, میری پالیسی کے خلاف ہو, انہوں نے استعفیٰ دے دی. Your take on this? Is it irrelevant? دیکھیں, ایک تو بات فیکٹ چیک کی ہے, آپ استعمال کرتے ہیں صحافی, تو ہم نے بھی سیکھ لیا آپ سے کہ فیکٹ چیک کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے کس بندے نے ووٹ کیا؟ تو جن کو پیسے کی آفر ہوئی انہوں نے ووٹ ہی نہیں کیا. اگر پیسوں کی آفر ہوئی تو کسی نے لیے بھی تو ہوں گے, تو جس نے لیے اس نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ اور جس نے پیسے دیے ہیں اس نے ووٹ کیوں نہیں لیا؟ اگر ڈگی میں کوئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یا جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں 1 ارب 2 ارب بڑی رقم ہوتی ہے, وہاں کمرے میں 100 کروڑ روپیہ دے کے کسی کو بٹھایا ہوا تھا, تو 100 کروڑ بھی دے دیا, کمرے میں بھی بٹھایا اور ووٹ بھی نہیں دلوایا. عجیب سی بات نہیں لگتی آپ کو؟ اور دوسری بات یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر 5 لوگ تھے, آج پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, آج ریزگنیشن ہو رہے ہیں, تو بھائی پرسوں دے دیتے. آج بھی تو آپ کو جو زور آور لوگ ہیں جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا تھا, تو آج آپ کو ڈر نہیں لگ رہا. یعنی پرسوں تک آپ کو ڈر لگ رہا تھا, آج ڈر آپ کا ختم ہو گیا. یہ کیا ہوا
کہ آج آپ کو کوئی خوف نہیں ہے. وہ بڑے زور آور تھے, انہوں نے آپ کو دبایا, اس وقت آپ دبے رہے, تو ابھی کیوں نہیں دب رہے؟ اس کی بڑی سی عجیب سی بات لگتی ہے کہ جو آپ نے آپ کو کریکٹرائز کیسے کریں گے؟ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایکیڈیمک نہیں, یہ بڑی تاریخ ساز بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہماری پوری تاریخ ہے, ہماری جمہوریت کی تاریخ ہے, ہماری یہ جو فیصلے ہیں عدلیہ کی تاریخ ہے. مولوی تمیز الدین سے شروع ہو جائیں, اب ہمیں بات کر کر کے بھی آپ بھی بور ہو جاتے ہیں, ذکر شروع کریں بھٹو صاحب. میرا بورڈن نہیں ہے, ویور کا مسئلہ, وہ کہتے ہیں جی, ہم بھی تھک گئے. بیک ٹو مولوی تمیز الدین. لیکن جب آپ کی سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی رہی ہوں تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں نا, وہ جب آپ کہہ دیں ابھی میں کچھ کہہ دوں تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ سچ ہے یا نہیں. میں بھی تو کچھ کہہ سکتا ہوں نا. میں کہہ سکتا ہوں مجھے جناب ایک خط آیا پی ٹی آئی کی طرف سے, یا میرے قریبی دوست جو پی ٹی آئی کے ہیں, اور بہت سے میرے قریبی دوست ہیں پی ٹی آئی کے, وہ میرے پاس آئے, چار آئے کمرہ نمبر 305 کے اندر فلاں بلاک میں, اور انہوں نے مجھے یہ کہا. ڈاکٹر صاحب آپ کا ویلاگ اتنا چلا, میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے اس ترتیب سے بتایا کہ یوں ہوا اور دیوار پہ مکھی بیٹھی ایک بندہ مسلم لیگ چھوڑ کے گیا, مسلم لیگ کی پالیسی کے خلاف. کس نے دیے پیسے؟ وہ کیوں گیا؟ کس نے دیے پیسے؟ اس کو کیا لالچ ملا؟ اس سے بھی کروائیں آج پریس کانفرنس. اس نے تو ووٹ نہیں دیا نا, پارٹی پالیسی کو وائلیٹ کیا ہے. جو میں پوائنٹ ادھر آئی وانٹ ٹو برنگ ٹو دی فور از کہ اس تاریخ میں کوئی بھی شخص کوئی بھی بات کرے تو ایک کریڈیبلٹی, ہمارے کسی الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں, ہماری کسی عدلیہ کے فیصلے کی کوئی anything and everything goes.